دوستو، ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا، پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرنا اور ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا، یہ یقیناً ایسی حیرت ناک کہانی ہے جس پر یقین کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ایک کہانی بیان کرنے جا رہے ہیں جس کو فلسطینی خاتون لیلا خالد نے سر انجام دیا، جو ناعمری میں آزادی فلسطین کی عملی جدوجہد کا حصہ بن گئی اور پھر وہ کام کر دیے جن کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں۔ سنو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، یہ 29 اگست 1969 کی بات ہے جب سفید لباس میں ملبوس اور سنہڈ پہنے ایک 25 سالہ خاتون روم کے ایئرپورٹ پر پرواز نمبر TWA 840 کی منتظر تھی۔ وہ اندر سے بہت گھبرائی ہوئی تھی اور ہالی ووڈ اداکارہ آرڈی ہیپ کی طرح نظر آنے والی یہ نوجوان خاتون ایئرپورٹ سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پستول اور 2 دستی بم اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ وہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ایئرپورٹ کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص سلیم عیساوی کو نہیں پہچانتی۔ سلیم عیساوی در حقیقت فلسطین کی آزادی کے پاپولر فرنٹ کے کمانڈو یونٹ کے اہم رکن تھے۔ لیلا اور ان کے ساتھی عیساوی نے دانستہ طور پر فرسٹ کلاس کی نشستیں بک کروائی تھی تاکہ انہیں طیارے کے کاکپٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ طیارے کے اندر لیلا خالد اور سلیم عیساوی کی سیٹیں آس پاس تھی۔ ایئر ہوسٹس نے لیلا کو کافی اور عیساوی کو بیئر پیش کی، لیکن ایئر ہوسٹس کے بہت اصرار کے باوجود لیلا خالد نے کچھ نہیں کھایا۔ لیلا نے ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ انہیں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے، لہٰذا انہیں ایک اضافی کمبل دیا جائے۔ جیسے ہی کمبل مل گیا تو لیلا نے اپنا ہینڈ گرنیڈ اور پستول کمبل کے نیچے رکھ دیے تاکہ بوقت ضرورت ان تک آسانی سے پہنچا جا سکے۔ اپنے ایک انٹرویو میں لیلا خالد بتاتی ہے کہ جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا، سلیم اچل کر کاکپٹ تک پہنچ گئے اور ان کے پیچھے میں بھی اپنی گود میں رکھ کے ہینڈ گرنیڈ کو لے کر دوڑی۔ اسی دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے گر گئی اور وہ زور سے چیخی اور میری کمر میں پنسی پستول میری پتلون کے اندر سے پھسل کر طیارے کے فرش پر جا گری۔ میں نے اور عیساوی نے چیخ کر کہا کہ فرسٹ کلاس میں موجود تمام مسافر اور عاملے کے ارکان کو طیارے کی عقبی سائڈ پر موجود اکانومی کلاس میں چلے جائے۔ دوستو، واضح ہے کہ اس ہائی جیکنگ میں لیلا خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ کرنے کا کردار دیا گیا تھا۔ ابتدا میں لیلا نے پائلٹ سے طیارے کو اسرائیل کے لود ایئرپورٹ پر لے جانے کے لیے کہا، جسے اب ڈیوڈ بن گورین ایئرپورٹ کہتے ہیں۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی خطے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے 3 معراج طیارے پرواز کرنے لگے اور جنگی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی فضائیہ ان کے طیارے کو مار گرائے گی، لہٰذا لیلا خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب آپ ہمیں فلائٹ TWA 840 کی بجائے PFLP یعنی فری عرب فلسطین کے نام سے پکاریں گے۔ طیارے کے پائلٹ نے پہلے لیلا کی ہدایت ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جب لیلا نے اسے اپنا دستی بم دکھایا تو انہیں ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جب جہاز لوت ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا تو نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور ٹینک ہائی جیکروں سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تب لیلا خالد نے پائلٹ کو طیارہ دمشق لے جانے کا حکم دیا۔ راستے میں انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ وہ مجھے میری جائے پیدائش حیفا کے اوپر سے لے جائے۔ لیلا خالد نے اپنی بیتی میں لکھا کہ جب میں نے فلسطین کو اوپر سے دیکھا تو 1 منٹ کے لیے میں یہ بھول گئی کہ میں کسی مہم کا حصہ ہوں۔ میرے دل میں یہ حک اٹھی کہ میں اپنی دادی، اپنی پھوپھیوں اور وہاں موجود ہر فرد کو پکار کر کہوں کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔
دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم عیساوی نے طیارے کے کاکپٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور اسے اڑا دیا، کیونکہ ان کے بقول فلسطینی عوام کی جانب دنیا کی توجہ راغب کرنے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ دوستو، اس واقعے کے بعد لیلا خالد نے اپنی ناک، رخساروں، آنکھوں اور منہ کی 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ ان کی شکل و صورت بدلی جا سکے اور وہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکے۔ ستمبر 1970 میں لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا اور 4 ستمبر کو جرمنی کے اسٹیٹ گارٹ میں انہوں نے پیٹرک ارگیلیو سے ملاقات کی، جو اگلی ہائی جیکنگ میں ان کے ہمراہ جانے والے تھے، لیکن یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ 6 ستمبر کو دونوں اسٹیٹ گارڈ سے نیو ایئر کا ٹکٹ لے کر ایک ساتھ ایمسٹرڈیم گئے تھے۔ ایمسٹرڈیم میں یہ دونوں اسرائیلی ایئر لائنز کی پرواز نمبر ELAI 219 سے نیو ایارک جا رہے تھے۔ ہائی جیکنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پرواز کے اغوا میں 2 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس طیارے میں مسلح سیکورٹی گارڈز موجود ہوتے ہیں اور طیارے میں سوار ہونے والوں کی 3 بار تلاشی لی جاتی ہے۔ اس بار لیلا خالد اور ان کے ساتھی اکانومی کلاس میں بیٹھے تھے۔ لیلا خالد نے ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ارگیلیو کو پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور میں جانتی تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور ہمارے پاس اپنے ہتھیار تھے۔ میرے پاس 2 دستی بم تھے، جبکہ پیٹرک کے پاس بھی ایک ہینڈ گرنیڈ تھا۔ میں نے بہت چھوٹی سکرٹ پہن رکھی تھی اور میں نے اسی سکرٹ کے اندر سارے نقشے چھپا رکھے تھے۔ منصوبہ بندی کے تحت جب لیلا خالد کاکپٹ کی طرف بھاگی تو پائلٹ نے پہلے اس کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ لیلا خالد نے اپنی خصوصی طور پر تیار کردہ برا سے دونوں ہینڈ گرنیڈ نکالے ہی تھے کہ طیارے میں سوار گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی، جس کو دیکھتے ہوئے پیٹرک نے جوابی فائر کیے اور اس دوران پیٹرک کو گولی بھی لگی۔ لیلا پر 2 گارڈز اور مسافروں نے حملہ کیا اور لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، جس سے ان کی بہت سی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اسی دوران ہوشیار پائلٹ نے اچانک طیارے کو نیچے کی جانب موڑ دیا، جس کی وجہ سے لیلا خالد اپنا توازن کھو بیٹھی اور نیچے گر پڑی۔ مسافروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ان کی سیٹ بیلٹ بندھی ہوئی تھی۔ طیارہ نمایاں طور پر نیچے آ گیا، جس سے یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ اگر دستی بم پھٹا تو بھی کیبن میں ڈپریشن نہیں ہوگا اور کم سے کم نقصان ہوگا۔ لیلا خالد نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ آدھے گھنٹے کے بعد ہم کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرنیڈ کی پین نکالنے کی کوشش کی۔ جو ہی ہم کھڑے ہوئے اور چیخے، سیکیورٹی اہلکاروں نے فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں کاکپٹ کی میجک آئی سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ان کو متنبہ کیا کہ میں 3 تک گنوں گی، اگر تب تک کاکپٹ کا دروازہ نہ کھولا گیا تو میں جہاز کو اڑا دوں گی، لیکن میں طیارہ اڑانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا اور کچھ لمحوں بعد کسی نے میرے سر پر پیچھے سے وار کیا اور میں بے ہوش ہو گئی، جس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا اور بدقسمتی سے ہم اس مشن میں ناکام ہو گئے۔ لیکن ہماری ان کوششوں نے فلسطین کی آواز کو بہت بلند کر دیا تھا۔ دوستو، اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا اور لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ لیلا کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ 28 دن تک قید میں رہی، جس کے بعد برطانوی حکومت نے فلسطین لبریشن فرنٹ کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ لیلا خالد کی کہانی کئی دہائیوں بعد ایک بار پھر برطانوی میڈیا میں گردش کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ کسی نے برطانوی لیبر پارٹی کے سرکردہ رہنما جرمی کوربن کی ایک تصاویر ڈھونڈ نکالی ہے، جس میں وہ لیلا خالد کے ساتھ ایک ریلی میں نظر آتے ہیں۔ دراصل یہ 2002 کی بات ہے، جب لندن میں فلسطین کے حق میں نکالی گئی ایک ریلی میں جرمی کوربن نے
خطاب کیا تھا اور اسی ریلی میں لیلا خالد کو بھی خطاب کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ اپنے خطاب کے دوران لیلا خالد نے اسرائیل پر فلسطینی جھنڈا لہرانے کے عزم کا اظہار کیا، جبکہ جرمی کوربن نے بھی فلسطین پر ہونے والے مظالم کے جواب میں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کی تھی۔ امید ہے سنو ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔